استغفراللہ، یہ ان کی حرکتیں چیک کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس نالے سے پانی پیے گا اس کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ کسی کلندر کا دربار ہے۔ استغفراللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، کلپ تو آپ نے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ درباروں پر کیا ہو رہا ہے آپ خود ہی سمجھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں۔ حالانکہ سارا کا سارا قرآن شفا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورۃ بنی اسرائیل ہے، جس میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن نازل کیا اور اس میں شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے الا خسارہ، نقصان ہے، گھاٹا ہے۔ تو یہ ظالم کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز میں شفا کو ڈھونڈ بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ کیا شفا ملے گی؟ اور پانی کی رنگت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ خود حیران ہوں گے کہ اس میں کیسی شفا ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگوں نے پیشاب اور پخانہ کر دیا، اللہ نے صاف کرنے کے لیے اس میں شفا رکھ دی۔ تو ان کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کچھ ایسا سا ہی حال معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا، سورۃ فاتحہ کا نام الشفا ہے، سورۃ فاتحہ کو الشفا کہتے ہیں۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شہد شفا ہے، اور قرآن کریم میں جہاں شہد کا تذکرہ ہے وہیں فرمایا، سورۃ نحل ہے، وفی شفاء للناس، ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ میرے پترو، تسی ان تے کوئی نہیں بچنا، ان شفا نہیں ہونی۔ جدو پینے نا آخرت چ لتر، پھر پتہ لگے گا شفا کتنے ہوندی سی۔ تو اپنی طرف سے بنانا چھوڑو، جو اوریجنل دین کی تشریح ہے وہی کرو۔ جیسے کہ قرآن میں فرمایا، میں نے عرض کیا، سورۃ فاتحہ کا نام شفا ہے، شہد میں شفا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کلونجی میں شفا ہے۔ اگر موت کے علاوہ سوائے موت کے ہر چیز میں کلونجی کے لیے علاج ہے، ہر چیز کی بیماری کے لیے، ہر بیماری کے لیے کلونجی میں شفا موجود ہے۔ تو یہ پانیوں میں شفا کہاں سے آ گئی یار؟ آب زمزم کہتے میں مان لیتا، کوئی اور پانی کہتے میں مان لیتا، لیکن یہ دربار کا پانی بھی دیکھیں اور پانی کی رنگت اگر آپ دیکھیں، ویسے بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر پانی کے دو یا تین وصفوں میں سے دو وصف، رنگ، بو اور مزہ، اگر تینوں میں سے کوئی دو تبدیل ہو گئے تو یہ فقہ حنفی کے مطابق مسئلہ ہے۔ جناب آپ کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے، تو اس پانی کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو پینا کہاں سے جائز آ گیا؟ میرے پترو، انسان بن جاؤ، انسان۔ بہرحال میرے معزز سامعین، یہ دین کی اوریجنل تشریح ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ شفا فقط زمزم کے پانی میں ہے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، اور سارا کا سارا قرآن شفا ہے، اور شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے۔ یہ ان چیزوں میں شفا نہیں رکھی، خدا را ان سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العزت دین متین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔